اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون انہ لا يحب المستکبرین صدق اللہ العظیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم لا جرم یقیناً ان یہ کہ اللہ تعالیٰ یعلم جانتا ہے ما اس کو جو یسرون یہ چھپاتے ہیں وما اور اس کو بھی یعلنون جس کو یہ ظاہر کرتے ہیں انہو بے شک واقعہ یہ ہے کہ وہ لا یحب پسند نہیں کرتا المستکبرین تکبر کرنے والوں کو۔ استکبار اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے حق کا انکار کر دے، حق کو ٹھکرا دے۔ کبر اس کو کہا جاتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھے اور دوسروں کو حقیر سمجھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبر کی مذمت کے حوالے سے ارشاد فرمایا، حدیث کا یہ مفہوم ہے کہ آدمی کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ دوسرے مسلمان کو حقیر سمجھے۔ اگر کوئی آدمی بڑے خاندان میں پیدا ہو گیا ہے، اعلیٰ نسل کے لوگوں میں پیدا ہو گیا ہے، خوبصورت مالدار حسین پیدا ہو گیا ہے، خوبصورت جسم مضبوط جسم کے ساتھ ذہانت کے ساتھ پیدا ہو گیا ہے، تو یہ تمام تر چیزیں نعمتیں ہیں، اس کے اوپر اس کو اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے، نہ یہ کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھے اور اوروں کو حقیر سمجھنا شروع کر دے۔ حدیث کا یہ بھی مفہوم ہے کہ کسی آدمی کو کسی دوسرے کے اوپر کوئی فضیلت حاصل نہیں، اگر کسی کو کسی اور کے اوپر فضیلت حاصل ہے تو محض تقویٰ کی بنیاد کے اوپر، باقی یہ نام اور یہ خاندان یہ تو ایک تعارف کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی اس حدیث کو کہا جاتا ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ کبریائی میری چادر ہے، جو مجھ سے اس کو چھیننے کی کوشش کرے گا میں اس کو سزا دوں گا۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ میں بڑا ہوں تو اللہ حق رکھتا ہے کہ حقیقت میں وہ بڑا ہے، لیکن انسان جو ایک حقیر ہستی ہے، یہ اگر انا ربکم الاعلیٰ کا دعویٰ کرے گا، اپنے آپ کے بڑا ہونے کا دعویٰ کرے گا تو یہ ناحق دعویٰ کرنے والا ہے۔ حدیث کا یہ مفہوم ہے کہ جس آدمی کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی کبر ہوگا تو وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ اللہ رب العالمین کو انسان کی عاجزی پسند ہے، تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ حقیقت میں جو لوگ اللہ کی پر ایمان لانے والے نہیں، آخرت کی پر ایمان لانے والے نہیں، ان کے دل منکر ہیں، وہ ہم مستکبرون، اور یہ تکبر کے اندر مبتلا ہیں۔ گویا کہ نعوذ باللہ اللہ کی باتوں کو کم سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو کچھ زیادہ ہی سمجھدار سمجھتے ہیں کہ اللہ کی باتوں کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں، ہمارے ذہن خود ہی کافی ہیں، ہمارے جو ذہن ہیں جو ہدایات ہمیں دیتے ہیں وہی ہماری ترقی کے لیے کافی ہیں، اللہ کی ہدایات کی اور اللہ کی کتاب کی ہمیں کوئی حاجت نہیں۔ وہ ہم مستکبرون جو تکبر کے اندر مبتلا ہیں۔ لا جرم یقیناً ان اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ یعلم و جانتا ہے، ما اس کو یسرون جو یہ متکبرین چھپاتے اپنے دلوں کے اندر، یہ چھپ کر کے یہ کوئی کام کرتے ہیں، اس کو بھی اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے۔ وما یعلنون، اور اس کو جو یہ لوگ ظاہر کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے جو کام کرتے ہیں، اعمال کرتے ہیں، ان سب سے اللہ رب العالمین واقف اور آگاہ ہے۔ انسان جس وقت آخرت کے اندر چلا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے سامنے ساری چیزوں کو واضح کر دے گا۔ انہو بے شک واقع یہ ہے کہ لا یحب، اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا المستکبرین تکبر کرنے والوں کو۔ وَإِذَا قِيلَ، جب کہا جاتا ہے لمن سے ماذا، کہ کیا ہے وہ جو انزل نازل کیا ربکم تمہارے رب نے۔ قرآن مجید عظیم الشان کی دعوت مکہ کے اطراف کے اندر پھیل رہی تھی، تو کچھ لوگ آ جاتے تھے اہل مکہ سے یہ بات پوچھتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو کتاب نازل ہوئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ کتاب نازل کی ہے، یہ اللہ کا فرمان ہے لوگوں کی ہدایت کے لیے،
تو یہ انکار کرنے والے ابو جہل جیسے لوگ، ابو لہب جیسے لوگ، یہ متکبرین، ان کو یہ کہہ دیا کرتے تھے جب وہ سوال کرتے تھے کہ اس قرآن کے بارے میں کیا خیال ہے، تو تکبر کے انداز کے اندر ان لوگوں کو یہ بات کہہ دیا کرتے تھے کہ اساطیر الاولین، یہ پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے پرانے بادشاہوں کے، نمرود کے قصے، فرعون کے قصے، یہ کسی سے سیکھ لیتا ہے، یاد کر لیتا ہے اور ہمیں سنانا شروع کر دیتا ہے، یہ اللہ نے نازل نہیں کیا ہے۔ یہ ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعویٰ کر رہے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ میرے اوپر نازل کر رہا ہے، یہ خود ان کہانیوں کو کسی سے سیکھ لیتا ہے پرانے بادشاہوں کی اور ہمارے سامنے سنانا شروع کر دیتا ہے۔ کالو تو لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے یہ کہہ دیتے ہیں، خود بھی گمراہ ہیں، قرآن کا انکار کر کے، اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر کے گمراہی انہوں نے اختیار کر لیے، اور بھی جب کوئی قرآن کے بارے میں پوچھتا ہے تو اس کو بدظن کرتے ہیں، یہ کہہ کر کے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں، پرانے قصے کہانیاں ہیں، ان کو بدظن کرتے ہیں، گمراہ کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ اس لیے ہے تاکہ یہ اٹھائیں اوزارہم، اپنے بوجھ، گناہوں کے کاملہ پورے کے پورے، یوم القیامہ، قیامت کے دن، ومن اوزار الذین، اور ان لوگوں کے گناہوں کے بوجھ میں سے بھی کچھ سمیٹیں، الذین، جن کو یضلونہم، یہ گمراہ کرتے ہیں ان کو، بغیر علم، بغیر علم کے، اللہ سنو خبردار، ساء، بہت ہی برا ہے، ما یزرون، وہ بوجھ جو یہ اٹھاتے ہیں۔ حدیث کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی نے لوگوں کو نیکی کی دعوت دی اور اس کی دعوت کو سن کر اور قبول کر کے لوگوں نے نیکی کو اختیار کر لیا، تو ان سب کا اجر و ثواب اس بندے کو مل جائے گا، اور ان کے اپنے ثواب کے اندر بھی کچھ کمی نہیں کی جائے گی۔ نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کے پاس ثواب کی اور اجر کی کوئی کمی نہیں کہ ایک کو دے دے گا دوسرے کے لیے نہیں بچے گا۔ اور حدیث کا یہ مفہوم ہے کہ جس نے لوگوں کو گمراہی کی دعوت دی، لوگوں نے اس کی دعوت کو قبول کر کے گمراہی کو اختیار کیا، تو ان کی ساری گمراہی کا وبال اور بوجھ اور گناہ اس کے اوپر آئے گا، اور ان کے اپنے گناہ کے اندر بھی کچھ کمی نہیں کی جائے گی۔ تو یہاں پر یہ بات ارشاد فرمائی جا رہی ہے کہ وہ بندہ جو گمراہ ہوا، اس کی گمراہی کا وبال بھی آخرت کے اندر اس کے اوپر ہوگا۔